بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے انگیج کیا جائے. دہشت گردوں کو جس طریقے سے بھی ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اس پر کام کیا جائے. جنگ لڑی جا رہی ہے, ہماری فوج, ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے اور ہماری عوام مسلسل قربانیاں دے رہی ہے, لیکن ان قربانیوں کو اب قوم کی فتح میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. اس جنگ کو اب امن میں بدلنا چاہیے, اور امن بھی وہ جو طویل المدتی, طویل المیعاد امن ہو, سسٹینیبل امن ہو, دیرپا امن ہو. تو میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں صوبوں میں خاص طور پر جو حالات ہیں ان کے لیے ایک مربوط حکمت عملی چاہیے, لاہ عمل چاہیے, اور اب اس امن کا جو فوائد ہیں وہ پوری قوم کو ملنے چاہیے. یکسوئی کے ساتھ پالیسیز پر عمل ہونا چاہیے, پالیسیز ڈیرائیو کرنی چاہیے, ڈیوائز کرنی چاہیے, اور اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ دہشت گردی بھی ہے. دہشت گردی کی وجہ سے یہاں پر فارن انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی, بلکہ اپنے لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں. تو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی جانب سے, اس پلیٹ فارم کی جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری قوم کو اس سلسلے میں ایک متحدہ لاہ عمل کی اور یکسو طریقے سے ایسی پالیسی کی ضرورت ہے جو کہ لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی کے ساتھ سامنے آئیں. اس وقت قوم کو موجودہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس پر اعتراضات ہیں, سوالات ہیں, تحفظات ہیں. جب تک ان تحفظات کا, ان اعتراضات کا اور ان سوالات کا جواب نہ دیا جائے اس وقت تک معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. دہشت گردی کی میں بار بار بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا صوبہ اور پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ یہ دہشت گردی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے, اپسیٹ ہے, اور ایک ایسے حالات کا شکار ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکتے, ترقی کا سفر رک چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس کے لیے بھی متحد ہونا چاہیے, اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے, اور ہمیں اس ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہیے. اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے یہ جو لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں, ہم یہی مطالبہ قوم سے کریں گے کہ آپ اس سلسلے میں پریشر ڈیولپ کریں, اپوزیشن پارٹیوں پر بھی ڈیولپ کریں کہ وہ حکومت کو مجبور کریں کہ وہ امن کے قیام کے لیے دیرپا, مثبت اور طویل المدت اقدامات کریں. تھینک یو. اسماعیل صاحب نے بھی اور سیف صاحب نے بھی بات کی. میں بات کروں گا جو ہے کراچی کی. دیکھیں کراچی اس وقت کافی مشکلات میں ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپوزیشن پارٹیز جو کہ سندھ میں کہلاتی ہیں یا کراچی میں آپ کہیں, سندھ اور کراچی ایک ہی ہے, ایک ایم کیو ایم ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. ایم کیو ایم آپس میں لڑ کے ان کو اپنے لڑائی جھگڑوں سے فرصت نہیں ملتی, اور پی ٹی آئی کو بھی اپنے لڑائی جھگڑوں سے فرصت نہیں ملتی, اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے لیے بہتری کریں. کہاں سے؟ دیکھیں جب تک اپوزیشن نہیں ہوگی کسی حکومت میں, آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر کیسی ہوگی؟ نہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہے, نہ وہاں پہ جو ہے میں کہوں گا کہ باقی میں آج ہم 70 سال کے بعد بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں, سڑکوں کی بات کر رہے ہیں, چیزوں کی بات کریں جو کہ اس کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں میں ایم کیو ایم سے, پی ٹی آئی سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اختلافات ختم کریں آپس کے, اور آپ لوگ عوام پہ دھیان دیں تاکہ جو ہے وہ جو ہے کراچی کے ایشوز کو سالو کیے جائیں. پیپلز پارٹی کے اوپر دیکھیں اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو تنقید کریں اصلاح کے لیے, تنقید برائے تنقید نہ کریں, چیزوں کو بہتر کریں. میں دیکھیں نا کے پی کے میں اور سندھ میں کوئی فرق تو نہیں رہا. پی ٹی آئی جو ہے کی بھی وہی حالت ہے کے پی کے کی جو کہ سندھ کی حالت ہے. وہاں پہ بھی جو کہتے ہیں 14 سال کی حکومت پی ٹی آئی نے کی, وہاں پہ بھی ترقی نہیں ہوئی. سندھ میں 14 سال کی حکومت ہو گئی, ادھر بھی ترقی نہیں ہوا. اب آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ دیکھیں جو پچھلے چیف منسٹر صاحب تھے وہ کم سے کم چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا رہے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب چیزوں کو مفاہمت کی طرف لے جا رہے تھے, چیزیں بہتری کی طرف آ رہی تھی. اس وقت تو وہ بھی جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا. یہاں پہ جو وہاں پہ بھی جو بازار گرم ہوا ہے, میں بولنا نہیں چاہتا ہوں, آپ کو سب کو معلوم ہے وہاں پہ بھی کیا حالت ہے اور سندھ میں بھی کیا حالت ہے. تو چیزوں کو ہمیں بہتر کی طرف لے جانا چاہیے. ہم یہی کہتے ہیں, ہم دیکھیں آج ہم نے جو ہے اتنے بڑے بڑے ایشوز کو سالو کیے.
پاکستان نے بیٹھ کے ایران کا اور امریکہ کا اور اسرائیل کا اتنا میجر ایشو سالو کیا، تو ہم اپنے انٹرنل ایشوز کیوں نہیں سالو کرتے ہیں؟ ہمارے اگر کوئی انٹرنل ایشوز ہیں اس کو بھی ہم بیٹھ کے اس کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کریں، اگر جو بھی ہے دیکھیں. اور میں پی ٹی آئی سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کے ایشوز ہیں آپ لوگ آئیں اور بیٹھ کے اس کو سالو کریں، کیونکہ یہ بیٹھ کے وہاں پہ جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ان کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں. دوسروں پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے کہ یہ غدار ہے، وہ غدار ہے، فلانا ہے. آپ ان سے پوچھیں نا انہوں نے کیا کیا ہے 3 سال کے اندر. اس لیے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صرف اور صرف جو ہے بیٹھ کے اپنا جو ہے چیزیں اپنے مفاد کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرے درخواست یہ ہے کہ جب ہم نے ایران اور امریکہ کے ایشوز کو سالو کیا پاکستان نے، تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے جو ہے انٹرنل ہمارے ایشوز ہیں جو کہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی ساتھ اور ان ایشوز کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. اور یہ جو پولیٹیکل میں کہوں گا امبیلنس ہے اس کو ہم بیلنس کریں، اور جو ہے پی ٹی آئی اور جو دوسری پارٹیز وہ سب بیٹھ کے چیزوں کو دیکھیں. بغیر بیٹھے حل نہیں ہوگا. مزاحمت کر کر کے دیکھ لیا، مزاحمت سے کچھ نہیں ملا، اب مفاہمت کی باری ہے. ہم آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں، اب عمران اسماعیل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں وہی چیز جو کہ جنرل صاحب نے مفاہمت کر کے امریکہ اور ایران کا ایشوز کو سالو کیا، تو ہم یہ ابھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو لوکل پولیٹیکل ہمارے ملک کی ہے اس ایشوز کو بھی جو ہے مفاہمت سے سالو کریں. میں پی ٹی آئی سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ مین فرنٹ پہ آئیں اور بیٹھ کے بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اکیلے میں تو مجھ سے ہر آدمی ملنا چاہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ جی اکیلے میں مل کے بات کریں کہ آپ لوگ یہ کریں. دیکھیں ریالٹی کو فیس کریں، آپ لوگ آگے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اکیلے میں صرف مل کے کہ جی آپ بات کریں آپ بات کریں، دیکھیں میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ آئیں بیٹھیں اور ان چیزوں کو بیٹھ کے ہم سالو کریں. دوسری چیز، آج گندم کی بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کیونکہ میرا گندم ایک سبجیکٹ ہے. میں بڑے کلیئر کر رہا ہوں کہ اگر حکومت گندم کی طرف جو ہے اپنا دھیان نہیں دے گی تو آٹے کا بحران آئے گا. اس کی وجہ کہ اسٹاکسٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے گندم کو. سندھ کے اندر خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ 50,000 ٹن گندم بھی پریکیور نہیں کر سکی ہے. آج بھی اگر حکومت وقت امپورٹ کے اوپر کھولنے کی بات کرے گی تو 85 روپے کلو گندم پڑتا ہے امپورٹڈ گندم ڈیوٹیز کے ساتھ. تو یہاں پہ اگر ہورڈنگ کو یا تو ہورڈنگ کو کنٹرول کریں یا جو ہے امپورٹ پالیسی کھولیں تاکہ گندم آئے، آٹا 100-120 سے اوپر نہیں جائے. آج آٹا کراچی میں 150 روپے سے 160 روپے پہ جا چکا ہے. اگر ان پالیسیز کو نہیں دیکھا جائے گا گندم کے کرائسس آئیں گے تو پھر جو ہے عوام جو ہے سڑکوں پہ نکلے گی. تو میں حکومت کو وارن کر رہا ہوں کہ خدا را آپ لوگ اپنے گندم کی پالیسی کو دیکھیں. خاص طور پہ پنجاب اور سندھ، کے پی کے میں تو آلریڈی پنجاب سے جاتا ہے. پاسکو نے اپنی پروکیورمنٹ پوری نہیں کی، پنجاب نے پروکیورمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے، سندھ میں تو بالکل ہی نہیں ہوئی ہے، تقریباً 48,000 ٹن تو ہوا ہی نہیں ہے. تو اس پہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں اس پہ نظر ثانی کریں اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ گندم کا بحران نہ آئے کیونکہ یہ اسٹیپل فوڈ ہے ہمارے لوگوں کا. کیونکہ چاول جو ہے سیکنڈری ہے، یہ اسٹیپل فوڈ ہے، تو اس پہ دھیان دیں. تھینک یو.